بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بارات کیا ہے؟ محترم ناظرین، ماہ شعبان میں ایک رات آتی ہے جو بڑی فضیلت اور بزرگی والی رات ہے۔ جلیل القدر تابع حضرت عطار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں۔ اس رات کے کئی نام ہیں: لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات، یعنی اللہ کی رحمت خاصہ نزول کی رات، دستاویز والی رات، دوزخ سے چھٹکارا ملنے اور بری ہونے کی رات۔ اس رات میں رحمت خداوندی کے طفیل بے شمار انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ یہ شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس شب کی بڑی فضیلت اور خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ محترم ناظرین، ہم حدیث کی کتابوں میں یہ عام طور پر پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عام راتوں میں رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پر تشریف فرماتے ہیں اور ندا آتی ہے کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو دور کروں۔ لیکن شب برات میں بالکل اس کے مختلف ہے۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر یعنی مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک آسمان دنیا پر نازل فرماتے ہیں اور اپنی مخلوق پر رحمت نظر فرماتے ہوئے بے شمار انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ البتہ کچھ محروم القسمت لوگ ایسے ہیں جو اس شب سے بھی نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے اس سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ سب بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب بندوں کے اعمال سارے اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ حضرت عطار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا نام اس فہرست میں درج ہے ان کی روحوں کو قبض کرنا۔ کوئی بندہ تو باغوں کے درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے، کوئی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک طے ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان شادیاں بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا نام مردوں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت راشد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15 شب کو اللہ تعالیٰ ان تمام روحوں کو قبض کرنے کی تفصیل ملک الموت کو بتا دیتے ہیں جو اس سال میں قبض کی جائیں گی۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس نصف شعبان کی رات جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرطیکہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا، اور دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس رات میں ان لوگوں کے لیے جو ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، اس رات کے تمام مسلمانوں کو خوشی ہو۔ ساتویں آسمان پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، کوئی مانگنے والا ہو اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں آسمان پر فرشتہ پکار رہا تھا، ہے کوئی معافی کا طلبگار، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام بولے اول شب سے طلوع فجر تک۔ مزید کہنے لگے اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والی جماعت کی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ اس حدیث میں جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نصف شعبان کی شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اس شب ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض ہو۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں نے آپ کی جستجو میں نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ سلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ خدا کے رسول نے تم پر زیادتی کر سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ